خود اپنا جائزہ لے لو، بادشاہ کا جائزہ لے لو کہ ہمارے اور آپ کے پاس کام زیادہ رہتا ہے یا بادشاہ کے پاس کام زیادہ رہتا ہے؟ اتنا کام ہونے کے باوجود بھی رب کی عبادت سے دور نہیں ہوئے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال آپ خود اندازہ کر لو کہ دکانیں کھلی ہیں. جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے اس رب کی عبادت کے لیے 10 منٹ کے لیے دکان ہم سے بند نہیں ہوتی، کاروبار ہم سے نہیں چھوٹتا، گھروں کا نرم نرم بستر گدے یہ ہم سے نہیں چھوٹتے. یہ تمام چیزیں اولاد آلات مال دولت ہی نظر آتی ہے، لیکن نہیں نظر آتی ہے تو اپنے رب کی عبادت نظر نہیں آتی ہے. نون والقلم وما یسطرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم اور ان کے لکھے کی قسم. عزیزان محترم، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تو یہاں بھی اسلام نے سب سے پہلے جو توجہ دی ہے، لوگوں کو پیغام دیا ہے، وہ تعلیم کی طرف، کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب تعلیم کی اہمیت کتنی ہوگی، پڑھائی کی اہمیت کتنی ہوگی کہ اللہ نے سب سے پہلی آیت کریمہ اگر نازل کی ہے تو تعلیمی کے اوپر کی ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. جب فرض بول دیا اس کا مطلب یہ کہ بہت خاص توجہ دے دی ہے اسلام نے تعلیم کی طرف، پڑھائی کی طرف. یہ چیز اور ہے کہ ہماری توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں میں قلم پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اتنا علم جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے. جیسے جب اسلام میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا اس کے لیے واجب ہو گیا. اور جب نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے مسائل کو جاننا اس کے لیے لازم ہو گیا. ماہ رمضان آ گیا تو رمضان کے احکامات کا جاننا اس کے لیے لازم ہو گیا، یعنی ضروری ہو گیا. اور جو ہماری زندگی سے جو مسائل تعلقات رکھتے ہیں، جو خاص ہیں، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ شارحین حدیث نے یہ کہا ہے کہ اس علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جو بندے کے لیے ضروری ہے، جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت، اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا. مرقات شرح مشکات کے اندر یہ موجود ہے. یہ شاید گاڑا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کم سمجھ میں آ رہا ہے. چلو آسان زبان میں ہم یہ کہہ دیں کہ اتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے، آسان زبان میں اتنا علم ضروری ہے کہ ہم
اپنی ضرورت کے مسائل سمجھ سکیں، جان سکیں، اگر ضرورت پڑے تو دوسرے کو بتا بھی سکیں۔ اتنا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، یا اس کو یہ کہہ لیجیے کہ اتنا علم تو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام میں فرق پیدا کر سکیں۔ اتنا علم تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اسلام کی اگر سب سے پہلے آپ جنگ بدر دیکھیں گے، یہ آپ تعلیم پر توجہ دیں گے کہ تعلیم کتنی اہمیت ہے۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے پہلا نعرہ، اگر قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، تو یہ بھی تعلیم کی طرف توجہ سب سے پہلے قرآن نے دی۔ اگر حدیث کو لیں گے تو حضور نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کو فرض ہے۔ تو اگر رب کہے تو تعلیم کی طرف توجہ اپنے بندوں کو کہ تعلیم حاصل کرو، اور مصطفیٰ اگر نعرہ دے تو بھی وہ یہ کہے کہ علم حاصل کرو، یہ تمہارے لیے فرض ہے، جس کی زندہ مثال جنگ بدر میں ہم نے دیکھی کہ 313 لوگ تھے اہل اسلام اور نان مسلم کی طرف سے 1000 سے زائد تقریباً 1300 لوگ تھے، لیکن ان میں سے بے شمار قتل ہوئے۔ 70 لوگوں کو اہل اسلام نے گرفتار کر لیا، 70 لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا اس میں، اور پھر انہیں چھوڑنے کا فدیہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ ان کے چھوڑنے کا فدیہ یہ تھا کہ یا تو بھائی اتنی رقم ادا کر دو، اور اگر جس کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ 10 لوگوں کو پڑھانا شروع کرے، 10 لوگوں کو تم تعلیم دو ان کو۔ عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔ اگر جنگ بھی سب سے پہلے آ رہی ہے، ہو رہی ہے، تو اس میں بھی کہا گیا ہے تعلیم کی طرف توجہ دو کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ گھومنا، یہ پھرنا، یہ مستی کرنا، یہ لڑائی کرنا، یہ جنگ کرنا، اور یہ اس سمے کے جو حالات چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ہتھیار بانٹنا، لوگوں کو ہتھیار بانٹے جا رہے ہیں کہ تم جنگ کرو، تم یہ کرو، وہ کرو، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہیں ہرگز ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا ہے جو غیر لوگ عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہتھیار کبھی بھی انسان کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی زندہ انسان کو رکھ سکتا ہے تو یہ اس کا قلم اس کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ایک قلم آپ کا اتہاس بنا دے گا، اور یہ ہتھیار تمہارا اتہاس مٹا دے گا۔ ہتھیار ایک وقت کے لیے کام آپ لا سکتے ہو، لیکن آپ کو یاد کرنے والا کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قلم میں رب نے ایسی طاقت دی ہے، یہ وہ قلم ہے کہ اللہ نے پوری قرآن کے اندر ایک سورت ہی حاصل کر دی، اور سورہ کا نام تھا سورہ قلم۔ تو جب قرآن نے سورہ قلم، پوری قرآن کی سورہ ہی ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ قلم میں کتنی بڑی طاقت ہوگی، تعلیم کتنی ضروری ہوگی۔ کہ جب اسلام نے کہا ہے لوگوں، بولے تم ہتھیار کی طرف توجہ مت دو، تم قلم کی طرف توجہ دو، تم کھیل اور کود کی طرف توجہ مت دو، تم کتابوں کی طرف توجہ دو، تم تعلیم کی طرف توجہ دو، تم پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ عزیزان محترم، اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، یہی تعلیم اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے برقرار رکھا، اگر اولاد کو بھی اسی تعلیم کی طرف مائل کیا، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بھوشیہ بھی روشن ہو جائے گا، اور ہماری اور آپ کی اولاد کا بھوشیہ بھی روشن رہے گا۔ ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے یہ کہ اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں۔ ماہ رمضان شریف سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اعلان کیا تھا، سید رجیب حیدر میاں صاحب، سید امین میاں صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ آدھی روٹی بھی تمہیں کھانی پڑے تو کھا لینا، لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ تمہیں مزدوری بھی کرنی پڑے تو مزدوری کرو، لیکن اولاد کو پڑھاؤ۔ تمہیں اینٹیں بھی ڈھونی پڑے تو ڈھو، لیکن اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ عزیزان محترم،
کہ تعلیم پر اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ایک مرتبہ کہیں سے ایک شخص آیا ایک صحابی کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئے، کہا ہمارے یہاں تعلیم کی ضرورت ہے، آپ صحابہ کرام میں سے بھیج دیجئے کچھ لوگوں کو کہ وہ ہمارے یہاں تعلیم دیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ہمیں دین کی تعلیم دیں. عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو اس کے ساتھ کر دیا، 10 صحابہ کہ جاؤ اور وہاں دین کا پیغام پہنچاؤ، وہاں لوگوں کو تعلیم دو، وہاں لوگوں کو پڑھاؤ، ان کے بچوں کو پڑھاؤ. عزیزان محترم، تو اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی کہ اسلام ہمارا ہر طرف سے تعلیم کی طرف توجہ دلواتا ہے. آج ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی ایسے ایسے راستوں کی طرف جا رہے ہیں جو راستہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو اکسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے ساتھ لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری طرف آ جائیں، یہ ہمارے ساتھ جس طریقے سے ہم موج مستی کر رہے ہیں یہ بھی موج مستی کریں، ہم ہتھیار اٹھا رہے ہیں یہ بھی ہتھیار اٹھائیں، یہ بھی تلواریں چلائیں، یہ بھی گولیاں چلائیں، یہ بھی آتنک کریں. لیکن آپ یہ سمجھ لیے کہ اسلام نے کبھی بھی آتنک کی طرف توجہ نہیں دی. اسلام آتنک لے کر نہیں آیا بلکہ اسلام نے آتنک مٹانے کے لیے سب سے پہلا نعرہ دیا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا ہے. جبکہ اگر مد مقابل سامنے ہو، اگر جنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس سے بھرپور لڑ سکتے ہو، لیکن وہ پیغمبر کتنا نرالا ہوگا، وہ نبی کتنا نرالا ہوگا کہ جنگ میں جانے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی حیران کر دیتا ہے کہ تم جنگ میں ضرور جا رہے ہو، اگر جنگ فتح ہو جائے تو کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، اگر تم جنگ فتح یاب ہو جاؤ، اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو عورتوں کے ساتھ ہرگز بدسلوکی نہ ہونے پائے، اگر تم سامنے والے آدمی کو زیر کر دو، پس کر دو تو کبھی بھی ان کے بچوں کو قتل مت کرنا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام نے تو سب سے پہلے ہی آتنک ختم کر دیا. اب کسی کا یہ کہنا ہے اسلامی آتنکواد، اگر اسلام میں آتنکواد ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا. اسلام کے اندر اگر آتنکواد ہوتا تو صدیق عمر کے زمانے میں ہوتا، عثمان و علی کے زمانے میں ہوتا، سعد و سعید کے زمانے میں ہوتا، طلحہ زبیر کے زمانے میں ہوتا، عبد الرحمن بن عوف کے زمانے میں ہوتا، عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں ہوتا، ابو عبیدہ کے زمانے میں ہوتا، عبد الرحمن بن عوف کے زمانے میں ہوتا، عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں ہوتا، عبداللہ بن عباس کے زمانے میں ہوتا. ان صحابہ کرام کے دور میں اسلام آتنکواد ہوتا. لیکن اسلام آتنکوادی کا پیغام نہیں دیتا، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے. اور اسلام نے انسانیت کا پیغام یہی دیا ہے کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اسلام نے تو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جب رات میں تم کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے اپنے پڑوس کا گھر چیک کر لینا. ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھر پیٹ کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے. یہ چیز اور ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کا ہمارا عمل نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو اسلام کا نہیں تھوپا جائے گا. اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہہ رہا ہے جاؤ پوچھو کہ کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں، سر چھپانے کے لیے تمہارے پاس چھت ہے یا نہیں ہے. اسلام یہ وہ مذہب ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی غریب کو دیکھو، کسی مسکین کو دیکھو، کسی یتیم کو دیکھو تو تم سب سے بڑے بہادر اس وقت کہہ رہے ہو جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. اگر اس کو مدد کی ضرورت واقعی ہے تو اس کی مدد کے لیے بھی پہنچو. ایک علاقہ تھا عرب کنٹری کے اندر، وہی یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور مسلمان بہت نہ کے برابر تھے بیچارے. گاؤں میں ایک قبیلے کی صورت میں تھے.
یہودیوں نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا، ان کے گھر جلا ڈالے، بستیاں پھونک دی، بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، ان کے مردوں کو، آدمیوں کو، سب کو تحت کر دیا گیا، سب کو مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو مار دیا، ان کے جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو ختم کر دیا گیا۔ حضور نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ، اور جیسے جانے لگے حضور نے فرمایا خالد ان کی عورتوں سے ہاتھ مت لگانا، ان کے بچوں کو قتل مت کرنا، ان کے بڑے بوڑھوں کو ہاتھ مت لگانا، یہ اسلام صاحب، اور وہی اسلام ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دلاتا کہ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ اگر آپ جہالت کی دنیا میں غرق رہو گے تو اچھے اور برے کا فرق کبھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہو۔ عزیزان محترم، تعلیم کے بغیر انسان ایک دم ادھورا ہے، تعلیم کے بغیر انسان اپنی خوشگوار زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اس کے اندر نورانیت پیدا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، سب سے پہلے قرآن نے اسی وجہ سے نعرہ دیا۔ عزیزان محترم، آج ہمارا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب نماز پڑھ لو، حضرت کاروبار چل رہا ہے، اس سمے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے۔ آپ مجھے خود اندازہ بتاؤ، آج آپ کو ایتہاسک چیز بتاؤں میں، وقت بھی ہو گیا، 2 منٹ کے اندر بتانا ہے ایتہاسک چیز۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو مرید تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، دلی کے اندر۔ اب دیکھیے گا کہ بادشاہوں کے پاس اتنا کام ہونے کے باوجود نمازوں کو نہیں چھوڑتے، اور کیسی نمازوں کے پابند تھے سنیں۔ انہوں نے وصیت کری تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری چیز کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی، اب تھوڑا سا رک جائیے گا، 2 منٹ اور بیٹھے، سنت پڑھنے کے لیے وقت دیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم عورت کی طرف بری نظر نہ ڈالی ہو، اور چوتھی اس کی عبادتوں کا عالم یہ ہو کہ عصر کے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ یہ بھی اس کی قضا نہیں ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا۔ انتقال ہوا، پورے ہندوستان کے اندر کوہرام مچ گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں معین الدین کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ کوہرام مچ گیا، ایک وصی آیا ان کا کہ جنازہ رکھا گیا میدان میں، بہت بڑے میدان میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ انہوں نے یہی کہا بھائی اب جنازہ کون پڑھائے گا، یہ 4 شرطیں کس کے اندر موجود ہوں گی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت کا جنازہ شاید ہی مشکلات پڑھائے جائے، اور دن ڈوبنے کے قریب، بولے تو شام ہونے جا رہی ہے اور ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں ہے۔ تب ایک شخص آیا روتا ہوا، چہرہ چھپا کے آیا اور روتا ہوا آیا، اور روتا ہونے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چادر اٹھائی جنازے سے، اور چادر اٹھانے کے بعد کہا حضور آپ تو فوت ہو چکے ہو، لیکن حضور آج آپ میرا راز کھول گئے ہو۔ آپ تو فوت ہو گئے لیکن آج آپ میرا راز کھول گئے۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹے، اور پلٹنے کے بعد اپنا چہرہ کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شمس الدین التمش علیہ رحمۃ الرضوان کھڑے ہوئے اور کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب سے
मैं बालिग हुआ हूं, कभी भी मेरी तकबीर ऊला कज़ा नहीं हुई है, कभी भी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, कभी भी मैंने किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा है, और कभी भी असर से पहले जो 4 रकात सुन्नतें हैं मेरी कभी भी कज़ा नहीं हुई है। अब आप खुद अपना जायजा ले लो, बादशाह का जायजा ले लो कि हमारे और आपके पास काम ज्यादा रहता है या बादशाह के पास काम ज्यादा रहता है। इतना काम होने के बावजूद भी रब की इबादत से दूर नहीं हुए, लेकिन आज हमारा और आपका हाल आप खुद अंदाजा कर लो कि दुकानें खुली हैं। जिस रब ने हमें 24 घंटे दिए, उस रब की इबादत के लिए 10 मिनट के लिए दुकान हमसे बंद नहीं होती, कारोबार हमसे नहीं छूटता, घरों का नरम नरम बिस्तर गद्दे ये हमसे नहीं छूटते। ये तमाम चीजें औलाद आला माल दौलत ही नजर आती है, लेकिन नहीं नजर आती है तो अपने रब की इबादत नजर नहीं आती है। बादशाह महमूद गज़नवी अल्लाह के वली थे, औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत रुदवान एक मुजद्दिद थे। जो मुजद्दिद हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हर 100 सदी के खात्मे पर एक मुजद्दिद पैदा होगा, 100 साल बाद। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत रुदवान थे। फतवा औरंगजेब, जो आज पूरी दुनिया के मुफ्ती जिस किताब से फतवा देते हैं उसका नाम है फतवा आलमगीर, और वही औरंगजेब आलमगीर ने लिखी उस किताब को। कितने बड़े आलिम रहे होंगे, बादशाह थे। लेकिन आपसे भी बड़ी गुजारिश है कि इतने बादशाह, इतना काम होने के बावजूद जब उनसे नमाजें नहीं छूटी तो हमें और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। सहाबाए किराम की तारीख है, जंग होती थी, जंग, तलवार चल रही थी, तोपें चल रही थी, और उसके बावजूद भी आधे साहब जंग करते थे तो आधे नमाज पढ़ा करते थे। आधे जंग कर रहे हैं, आधे नमाज पढ़ रहे हैं। इनको क्या नहीं मालूम था कि नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उन्हें मालूम था कि रब की इबादत कितनी अहम होती है। करबला के मैदान में हुसैन ने इतने मजमा के अंदर नमाज नहीं छोड़ी, इसलिए उनको मालूम था कि रब की इबादत कितनी अहम होती है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, और खास तौर से इस कलम को आप खुद भी पकड़ें, अपनी औलाद को भी पकड़ाएं। नून वल कलमी वमा यस्तरून, कलम और उनके लिखे की कसम। इस कलम में बहुत ताकत है, ये आपको हमेशा जिंदा रखेगा। हथियार हरगिज औलाद को न थमाए और न उसकी तरफ तवज्जो दिलवाए। अपनी औलाद खुद भी कलम पकड़े, औलाद को भी कलम